أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ اور وہ ان کی پیدائش سے تھکا نہیں. بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے. بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیوں نہیں یقیناً وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. اولم یرو یہاں اولم یعلمو کے معنی میں ہے کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ پاک وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس بہت بڑے کام سے اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. تو قرآن مجید نے تورات کے اس بیان کی اصلاح فرمائی کیونکہ یہ تعریف شدہ تورات ہے، اصلی تورات نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک تھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ تھکنا یہ نقصان قدرت کی دلیل ہے اور کمزوری کی علامت ہے. تو اللہ پاک کو تو کوئی کمزوری ہوتی ہی نہیں، نہ اسے کوئی محنت کرنا پڑتی ہے. وہ تو ارادہ فرماتا ہے اور کون کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا. اور فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا آسمانوں کو پیدا کرنا؟ جب اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کر لیا اور اس سے کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی تو تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کہا جائے گا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا کہیں گے کیوں نہیں اور ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب عذاب کو چکھو. بما کنتم تکفرون اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. فرمایا جب ان دشمنان خدا کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ قیامت کا ہونا
اور مردوں کا زندہ ہونا سچی بات تھی کہ نہیں، یہ ان سے اقرار کروانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، بلکہ انہیں ذلیل اور شرمسار کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور جیسے وہ قیامت کا عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، ویسے ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس دن انسان کو یہی معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرا ہے، یا ایک صبح یا ایک شام ٹھہرا ہے، اور جلدی ہی اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کہیں گے جی کیوں نہیں، اور ساتھ قسم بھی کھائیں گے اللہ کی کہ اللہ کی قسم یہ سچی بات تھی۔ فرمایا اب تمہارا اقرار کسی کام کا نہیں، اب تو تمہیں عذاب میں ہی داخل ہونا ہے اور وہیں پہ رہنا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو آپ صبر کیجئے جس طرح بلند ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کیجئے۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے۔ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی۔ بلاغ یہ پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو نہیں ہلاک کیے جاتے مگر بدکار لوگ۔ فرمایا اے میرے حبیب، جس طرح اولو العزم رسولوں نے سال ہا سال تک اپنی قوموں کی اذیت کو برداشت کیا اور صبر سے کام لیا، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑے صبر سے کام لیا۔ اولو العزم رسولوں میں زیادہ تر مشہور بات یہ ہے کہ 5 رسول ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ایک ہی آیت میں آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، کہ جب ہم نے آپ سے پختہ وعدہ لیا اور ان 5 رسولوں سے بھی پختہ وعدہ لیا۔ مگر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تمام رسول ہی بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، اگرچہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ پاک نے ان کا درجہ پہلے سے بھی بلند کر دیا۔ فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی اور جب اللہ نے ان کو معاف فرما دیا تو پھر ان کا درجہ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اس لیے تمام رسول ہی بلند ارادے والے اور بڑی ہمت والے رسول ہوتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے مسلمان ہونے کی جلدی نہ کریں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ یہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو انہیں یوں لگے گا کہ گویا کہ یہ دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی، تھوڑا سا ٹائم دنیا میں رہے ہیں، بلاغ
हाजा बला, ये कुरान मजीद पहुँचा देना है रिसालत का। फ़हल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो अल्लाह पाक दुनिया में अपने अज़ाब के ज़रिए सिर्फ बदकार लोगों को, नाफरमानों को ही हलाक करता है, और आखिरत में भी हलाकत और बर्बादी उन लोगों के हिस्से में आएगी जो अल्लाह के नाफरमान हैं और रसूलों के नाफरमान हैं। तर्जुमा एक बार, अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वलम याय बिखल्क़िहिन्ना, और उनके पैदा करने से थका नहीं। बेक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, वो इस बात पर कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे। बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्यों नहीं, यकीनन वो हर एक चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। वयौम युरदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार, और जिस दिन काफिर लोग आग पर पेश किए जाएंगे। अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या ये सच नहीं है। क़ालू बला वरब्बिना, कहेंगे क्यों नहीं, और हमारे रब की कसम। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, कहेगा फिर अजाब चखो। बिमा कुन्तुम तकफुरून, इस वजह से कि तुम कुफ्र किया करते थे। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुली, तो आप सब्र कीजिए जिस तरह बुलंद इरादे वाले रसूलों ने सब्र किया। वला तस्ताजिल लहुम, और इनके लिए जल्दी न कीजिए। कअन्नहुम यौम यरौन मा युअदून लम यल्बसू, जिस दिन वो उसे देखेंगे जिसका वादा उनसे किया जाता है, गोया कि वो नहीं ठहरे। इल्ला साअतम मिन नहार, मगर एक दिन की घड़ी। बलाग, ये पहुंचा देना है। फ़हल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो नहीं हलाक किए जाते मगर नाफरमान लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फज़ल व एहसान और उसकी तौफीक से आज 18 सितंबर 2024 को सूरतुल अहक़ाफ़ का तर्जुमा और तफसीर ख़त्म हुई, और इसके बाद इंशाअल्लाह सूरत मुहम्मद शुरू होगी। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।